جب بیوی کے ساتھ سونا حرام ہو جاتا ہے، وہ لمحہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے قریب جا کر اپنی قسمت کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ 3 مواقع کون سے ہیں جب ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر بھی گناہوں کی آگ میں جل سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ 3 مواقع کون سے ہیں جب ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ سو کر اپنی رزق کی برکتوں کو خاک میں ملا سکتی ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے بند کر سکتی ہے اور اپنی قسمت کی دولت ہاتھوں سے گوا سکتی ہے۔ ہاں، وہ 3 مواقع جب ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جب وہ ساتھ سوتی ہے تو وہ لمحات اس کے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہی لمحات جب ایک عورت اپنی قسمت کی کشتی کو طوفان کی نظر دے دیتی ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کو رد کر دیتی ہے، اپنے دل کے سکون کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتی ہے۔ تو چلیں میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، آج ہم ان 3 مواقع کے پردے پھاڑیں گے، ان رازوں کو بے نقاب کریں گے، ان حقیقتوں کو جانیں گے جنہیں جان کر آپ کی روحیں کانپ اٹھیں گی۔ کیا آپ تیار ہیں؟ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اور ان 3 ہلاکت خیز مواقع کو جانتے ہیں۔ مگر میری پیاری بہنوں، 3 مواقع بتانے سے پہلے میں آپ سب کو میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کچھ گہری اور حیران کن حقیقتیں بتانا چاہتی ہوں۔ کبھی سوچا ہے کہ شوہر اور بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی رشتہ مضبوط کرنے کی کنجی ہے؟ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب 2 دل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، جب 2 جسم ایک دوسرے کے سائے میں سکون پاتے ہیں، جب 2 روحیں ایک دوسرے کے لمس سے قرار پاتی ہیں۔ لیکن میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں جب یہی بستر برکتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، نصیبوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے روک دیتا ہے؟ کبھی کبھی ایک بیوی اپنے شوہر کے پاس آ کر اس کے ساتھ بستر پر لیٹتی ہے، مگر اس کے دل کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی ہے، مگر اس کی روح کو سکون نہیں ملتا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھار وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ سونا اس کے نصیبوں کی تباہی کی وجہ بن سکتا ہے۔ وہی بستر جو محبت کی آغوش ہے، کبھی کبھار گناہوں کی آگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سناتی ہوں جو شوہر بیوی کے رشتے کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ایک دن ایک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس کے پاس ایک عورت آئی۔ اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں تھیں، آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ وہ بزرگ کے قدموں میں بیٹھ کر بولی، اے شیخ، میرے شوہر اور میرے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں، ہمارے دلوں کی محبت ختم ہو گئی ہے، ہمارا بستر بے سکونی کی وجہ بن گیا ہے۔ بزرگ نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹی، کیا تم جانتی ہو کہ ایک بستر پر شوہر بیوی کا سونا صرف جسموں کا ملاپ نہیں ہوتا، بلکہ یہ روحوں کو قریب لانے کی چابی بھی ہے؟ عورت نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ بزرگ نے کہا، جی ہاں، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بازوؤں میں بھر لیتا ہے تو وہ اپنی ساری دن کی تھکن اس کے لمس میں دفن کر دیتا ہے۔ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھتی ہے تو وہ اپنے دل کی بے سکونی اس کی آغوش میں گم کر دیتی ہے۔ لیکن بیٹی، کبھی کبھار وہی بستر گناہوں کی آماج گاہ بھی بن جاتا ہے۔ بزرگ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن یاد رکھو، ہر بستر روحانی سکون کی چادر بھی بن سکتا ہے اور نصیبوں کی بربادی کا سبب بھی۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے قریب آ کر ایسے لمحات میں اس کے ساتھ سو جائے جب اس کا سونا اس کے نصیبوں کو آگ میں جلا دے، اس کی رزق کی برکتیں چھین لے، اس کے دل کے سکون کو ہمیشہ کے لیے چھین لے، تو جان لو کہ وہ بستر اس کی ہلاکت کی وجہ بن چکا ہے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ 3 موقع کون سے ہیں جب بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ سونا اس کے نصیبوں کے دروازے بند کر سکتا ہے؟ وہ لمحات جب بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ سونا اس کے نصیبوں کو ریت کی طرح پھسلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ پل جب شوہر کی باہوں میں لیٹ کر بھی بیوی اپنی خوشیوں کو کھو بیٹھی ہے۔ وہ لمحات جب ایک بیوی اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھتی ہے مگر قسمت کی کتاب پر داغ لگنے لگتے ہیں۔ وہی لمحات جب ایک بیوی اپنے شوہر کے قریب آ کر اپنی زندگی کو خود ہی تباہ کر لیتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم ان 3 خوفناک موقعوں کے پردے اٹھائیں گے، وہ حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ وہ 3 موقع جب بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ سونا اس کی خوشیوں کی روشنی بجھا سکتا ہے۔ تو دل مضبوط کر لو، کیونکہ اب میں آپ کو وہ حقائق بتانے جا رہی ہوں جنہیں جان کر شاید آپ کی راتیں بے چین ہو جائیں، نیندیں اڑ جائیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں ان 3 موقع میں سے پہلے موقع کی جب میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا حرام ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ پہلا موقع کون سا ہے؟
وہ لمحہ جب میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا نہ صرف ان کے نصیبوں کو جلا کر بھسم کر سکتا ہے بلکہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے بھی بند کر سکتا ہے۔ وہ لمحہ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بستر پر لیٹتی ہے مگر اس کی ہر سانس گناہوں کی آگ میں جل رہی ہوتی ہے۔ وہ لمحہ جب شوہر اپنی بیوی کے قریب آ کر اسے گلے لگاتا ہے مگر اس کے ہاتھوں میں محبت نہیں بلکہ گناہوں کے انگارے ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ جب دونوں کے جسم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں مگر ان کی روحیں ایک دوسرے سے دور ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے جب عورت حیض کی حالت میں ہو، وہ وقت جب اس کا جسم نہ صرف ظاہری طور پر ناپاک ہوتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد کے فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں اللہ نے عورت کو حیض کی حالت میں تنہا رہنے کا حکم دیا؟ کیوں اس کے قریب نہ آنے کی ہدایت دی؟ پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہے جب عورت کا جسم، اس کی روح، اس کے خیالات، ہر چیز اس کے گناہوں کی گواہ بن جاتی ہے۔ اس وقت اگر شوہر اپنی بیوی کے قریب آ کر اس کے ساتھ ہم بستری کر لے تو گویا وہ اپنے نصیبوں کو آگ میں جلا دیتا ہے۔ اس لمحے کا ہر پل زہریلا ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے ایک خوبصورت سفید کپڑے پر سیاہ داغ لگا دیا ہو، جیسے کسی نے خوشبودار باغ میں آگ لگا دی ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب ایک پھول مرجھا جاتا ہے تو اس کی خوشبو کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ حیض کی حالت میں عورت کا جسم بھی ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے قریب جانا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس پھول کے کانٹوں کو اپنے قسمت میں باندھنے کے برابر ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بیوی کے قریب جانے سے شوہر کی رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے نصیبوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کی دعاؤں کی قبولیت پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شوہر اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے سکون کو خاک میں ملا دیتا ہے، جیسے کوئی مسافر پانی کی پیاس میں تڑپتے ہوئے پانی کی جگہ شاڑو کی لے۔ پیاری بہنوں، حیض کی حالت میں عورت کے قریب جانا، اس کے ساتھ بستر پر لیٹنا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ایسا گناہ ہے جو نصیب کی خوشیوں کو چھین کر زندگی کو غموں میں بدل دیتا ہے، دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے۔ وہ لمحہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بستر پر لیٹ کر اپنے گناہوں کا بوجھ اور بڑھا دیتی ہے۔ وہ لمحہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو گلے لگاتے ہوئے اپنی زندگی کی برکتوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر دیتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنی قیمتی دولت کو آگ کے انگاروں پر پھینک دے اور پھر حیران ہو کہ یہ دولت کہاں چلی گئی، جیسے کوئی باغبان اپنے خوبصورت باغ کو پانی دینے کی بجائے اس پر زہر چھڑک دے اور پھر پریشان ہو کہ اس کے پھول کیوں مرجھا گئے۔ میری پیاری بہنوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جس طرح ایک ناپاک برتن میں اگر کوئی شخص اپنا کھانا رکھ دے تو وہ کھانا ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح جب شوہر اور بیوی ناپاک جسم کے ساتھ بستر پر لیٹتے ہیں تو دونوں اپنی قسمت کی نعمتوں کو ناپاکی کے داغ لگاتے ہیں۔ وہ لمحہ جب بیوی حیض کی حالت میں ہوتی ہے اور شوہر اس کے قریب جا کر اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لمحے میں اس کی قسمت کی کشتی آہستہ آہستہ طوفان کی زد میں آ جاتی ہے۔ تو سوچو میری پیاری بہنوں، اگر وہ لمحہ نہ آئے، اگر ہم ناپاکی کے لمحات میں اپنے قسمتوں کو سنبھال لیں تو ہمارے گھروں میں سکون کی بارش ہو سکتی ہے، ہمارے نصیبوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، ہماری دعائیں آسمانوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس لمحے ہم نے اپنے گناہوں کی چادر اوڑھ لی تو وہ چادر ہمارے نصیبوں کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں لپیٹ دے گی۔ پیاری بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اس دوسرے بدترین موقع کی جب بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونا اس کے نصیبوں کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ لمحہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے قریب آتی ہے مگر اس کی نیت میں بدنیتی چھپی ہوتی ہے، اس کے دل میں کیڑے اور کین ہوتا ہے، اس کی زبان پر میٹھے بول ہوتے ہیں مگر اس کے دل میں شوہر کے لیے نفرت کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ آج کل کتنی ہی بیویاں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کے قریب آ کر ان کے دلوں کو محبت کی بجائے دھوکے کے تیر سے زخمی کر دیتی ہیں۔ وہ بظاہر ان کے سینے پر سر رکھتی ہیں مگر ان کے دلوں میں شوہر کے لیے بد دعائیں بھری ہوتی ہیں۔ وہ شوہر کی باہوں میں آ کر انہیں گلے لگاتی ہیں مگر ان کے لبوں پر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے سانپ کے منہ سے زہر ٹپک رہا ہو۔ پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ لیٹتی ہے، اپنی نیت کی سیاہی کو اس کے دل پر اتار دیتی ہے۔ وہ لمحہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنی پناہ میں لیتا ہے مگر اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی پناہ میں آنے والی بیوی اس کے نصیبوں کی چادر کو چیرنے کے لیے اپنے دل میں کانٹوں بھر لائی ہے۔ جیسے کسی نے خوبصورت سفید چادر پر کالا داغ لگا دیا ہو، ویسے ہی وہ بیوی اپنے شوہر کے نصیبوں پر نفرت کے سیاہ دھبے لگا دیتی ہے۔
آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بیویاں اپنے شوہروں کے قریب آ کر انہیں جھوٹی محبت کا یقین دلاتی ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر محبت پھول تو ہوتے ہیں، مگر دلوں میں نفرت کے کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ وہ بیوی شوہر کے قریب آ کر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنساتی ہے اور اس کی مال و دولت چھیننے کی سازش کرتی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے کانوں میں محبت بھرے الفاظ کہتی ہے، مگر اس کے دل میں اسے بدنام کرنے کی سازشیں پنہاں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص اپنے باغ میں خوشبو کے لیے پھول لگائے مگر ان کے نیچے زہر کی جڑیں ہوں، ویسے ہی وہ بیوی اپنے شوہر کے دل میں محبت کے پھول بکھیر کر ان کے نصیب کی جڑوں میں زہر گھول دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ سونا قسمتوں کی تباہی کی وجہ بن جاتا ہے۔ جب وہ شوہر کے قریب جا کر اسے اپنے لمس کا یقین دلاتی ہے، مگر اس لمس میں نفرت کے زہر کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی باہوں میں شوہر کو لے کر اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہی ہوتی ہے، مگر اس کے دل میں نفرت کے طوفان برپا ہوتے ہیں۔ اس کا ہر بوسہ محبت کا اظہار نہیں، بلکہ شوہر کے اعتماد کو ڈسنے والا سانپ ہوتا ہے۔ اس کا ہر گلے لگانا محبت نہیں، بلکہ شوہر کے دل پر نفرت کا تیر مارنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں میں آپ سب کو ایک ایسی کہانی سناتی ہوں جو میاں بیوی کے رشتے کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ایک دن ایک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس کے چہرے پر غم اور پریشانی کے آثار تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بزرگ کے قدموں میں بیٹھ کر بولی، اے شیخ، میرا شوہر مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوں۔ میں نے اس کے دل کو زخمی کر دیا، اس کی تقدیر کو برباد کر دیا، اس کے گھر کی خوشیوں کو خاک میں ملا دیا۔ بزرگ نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی، کیا تم جانتی ہو کہ یہ خوبصورت سفید کپڑا جب کسی جلتے ہوئے انگارے پر گر جائے تو وہ خاک میں بدل جاتا ہے؟ تم نے اپنے شوہر کے دل کو جلتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا تھا۔ تم نے اپنے لمس کی خوشبو کی جگہ نفرت کی بدبو اس کے دل پر بسا دی۔ تم اس کی پناہ میں آ کر اس کے اعتماد کو اپنے زہریلے الفاظ سے زخمی کر دیا۔ عورت نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اے شیخ، میں نے تو اسے ہمیشہ محبت کی باتیں کہیں، میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے قریب بلایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹی، تم نے اسے محبت کے جھوٹے بول کہے، مگر تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت کا زہر بھرا تھا۔ تم نے اس کے سینے پر سر رکھا، مگر تمہارا دل اس کے لیے بددعاؤں سے بھرپور تھا۔ جیسے کوئی شخص خوبصورت گلدان میں جھاڑ کا پودا لگا دے، ویسے ہی تم نے اپنے شوہر کے دل کی زمین پر محبت کی جگہ نفرت کے بیج بو دیے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، یاد رکھو، ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے اس کی پناہ ہوتی ہے۔ وہ ایک چھت کی طرح ہے جو اس کے نصیبوں کو دھوپ اور بارش سے بچاتی ہے، مگر اگر وہی چھت اس کے دل پر برستی ہوئی آگ بن جائے، اگر وہی چھت اس کے سر پر گرتی ہوئی مٹی بن جائے، تو اس شوہر کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل کے گھروں میں بے باکی کیوں ہے؟ کیوں شوہر ہر وقت غصے میں رہتی ہیں؟ کیوں بیویاں ہر وقت بے سکونی میں مبتلا رہتی ہیں؟ کیوں گھر کی دیواریں چیخ رہی ہیں؟ کیونکہ آج کل کتنی ہی بیویاں اپنے شوہروں کے قریب آ کر انہیں محبت کی جگہ نفرت دیتی ہیں، ان کے سینے پر سر رکھ کر انہیں دعاؤں کی جگہ بددعائیں دیتی ہیں، ان کے ہاتھ تھام کر انہیں محبت کے لمس کی بجائے دھوکے کی آگ دیتی ہیں۔ تو سوچو میری پیاری بہنوں، اگر وہ لمحہ نہ آئے، اگر بیوی اپنے شوہر کے قریب آ کر اپنے دل میں نفرت کی جگہ محبت کو جگہ دے، اپنے لبوں پر بددعاؤں کی جگہ دعاؤں کو بسا لے، اپنے ہاتھوں کو محبت کے لمس سے بھر دے، تو وہ شوہر کے دل کی سکون کی چادر بن جائے گی۔ مگر اگر وہ اپنے شوہر کے قریب آ کر اس کے دل پر نفرت کی زنجیر ڈال دے، اس کے اعتماد کو دھوکے کی آگ میں جھلسا دے، اس کے دل کی خوشیوں کو بددعاؤں کی خاک میں دفن کر دے، تو وہ بیوی اس گھر کی خوشیوں کی قبر بن جائے گی۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اس تیسرے موقع کی کہ وہ کون سا تیسرا لمحہ ہے جب میاں بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا حرام ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ لمحہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنی پناہ میں لیتا ہے، مگر اس کے دل میں کسی اور عورت کی یاد آئے۔ وہ لمحہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھتی ہے، مگر اس کے ذہن میں کسی اور مرد کی خواہش ہو۔ وہ لمحہ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کر ظاہری طور پر محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں بے وفائی کا زہر بھرا ہوتا ہے۔ جیسے دو پھول ایک ہی گملے میں لگے ہوں، مگر ان کی جڑوں میں جھاڑ کی جڑیں پھیل چکی ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شوہر اور بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا ان کی قسمت کی بربادی کی وجہ بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی میٹھا زہر ہو جو ظاہری طور پر میٹھا لگتا ہو، مگر اندر سے جسم کو گلانے والا ہو۔ ہاں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کر اپنے گناہوں کو ایک دوسرے کے جسم میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ جب دونوں کے جسم قریب ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں کسی اور کے لمحات کی یاد تازہ ہوتی ہے۔
जैसे कोई शख्स खूबसूरत गुलदान में झाड़ का पौधा लगा दे, वैसे ही वो अपने जिस्मों को एक दूसरे के करीब करके अपने दिलों में किसी और की मोहब्बत को पाल रहे होते हैं। यही वजह है कि आज कितने ही घर वीरान पड़े हैं। कितने ही शौहर अपनी बीवियों के करीब आकर उन्हें मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं, मगर उनकी आंखों में किसी और का अक्स होता है। गैर औरत की तस्वीर दिलो दिमाग में बसी होती है। कितनी ही बीवियां अपने शौहरों के सीने पर सर रखकर उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती हैं, मगर उनके दिलों में किसी गैर मर्द की आरजू के कांटे चुभ रहे होते हैं। आजकल के माशरे में हम देखते हैं कि कितने ही घर इस बेवफाई की आग में जल रहे हैं। कितने ही बच्चे अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम हैं, क्योंकि माँ के दिल में शौहर की जगह किसी गैर की मोहब्बत बसी हुई है। कितने ही शौहर अपनी बीवियों के करीब जाकर अपनी किस्मत की खुशियों को अपनी बेवफाओं के हाथों जलाने पर तुले हुए हैं। यही वो लम्हा है जब दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। जैसे कोई खूबसूरत सफेद चादर हो जिस पर काला दाग लग गया हो। वो लम्हा जब बीवी अपने शौहर के करीब आकर उसकी सांसें महसूस कर रही होती है, मगर उसकी सोचों में कोई और मर्द होता है। वो लम्हा जब शौहर अपनी बीवी को गले लगा रहा होता है, मगर उसके दिल में किसी और औरत की खुशबू बसी होती है। जैसे कोई शख्स जलते हुए अंगारे अपने हाथों से उठाकर अपनी गोद में रख ले और फिर हैरान हो कि उसका जिस्म क्यों जल रहा है। यही वो लम्हा है, वो लम्हा जब मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म के करीब आकर अपनी किस्मत की खुशियों को एक दूसरे के गुनाहों में डाल रहे होते हैं। जैसे कोई जहर का प्याला शहद के बर्तन में डाल दे और फिर हैरान हो कि उसके होंठ क्यों जल गए। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो इस मौके की हकीकत को समझने के लिए काफी है। एक दिन एक बूढ़े के पास एक औरत आई। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे, आंखों में आंसू थे। वो बूढ़े के कदमों में गिरकर कहने लगी, ऐ शेख, मेरा शौहर मुझे छोड़ गया है। वो कहता है कि मेरे लम्स में मोहब्बत की बजाय बेवफाई की बू आती है। वो कहता है कि मैं उसके करीब आकर भी उसे अजनबी बना देती हूँ। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, क्या तुम जानती हो कि साफ पानी के तालाब में अगर कोई एक कतरा जहर का डाल दे तो वो पूरा तालाब जहर में बदल जाता है। तुम्हारे दिल का तालाब भी जहर में बदल चुका था। तुम्हारे जिस्म ने तुम्हारे शौहर का लम्स महसूस किया, मगर तुम्हारे दिल ने किसी और के लम्स की तड़प छुपा रखी थी। तुम्हारे हाथों ने अपने शौहर के जिस्म को छुआ, मगर तुम्हारे दिल ने किसी और की मोहब्बत थामी। औरत रोते हुए बोली, मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी गैर को हाथ नहीं लगाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, बेवफाई सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं, बल्कि ख्यालात और इरादे भी बेवफाई के दायरे में आते हैं। जब तू अपने शौहर के करीब जाकर उसे गले लगा रही थी, तब तेरा दिल किसी और के लम्हे की तमन्ना कर रहा था। तूने अपने शौहर के बिस्तर पर लेटकर उसे मोहब्बत के अल्फाज कहे, मगर तेरे दिल में किसी गैर मर्द की याद भरी हुई थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, याद रख, जब एक बीवी अपने शौहर के साथ बिस्तर पर लेटती है और उसके दिल में किसी गैर का ख्याल होता है, तो उसका हर लम्हा कतरे कतरे खून की तरह होता है। वो शौहर के करीब होते हुए भी उससे दूर हो जाती है। वो उसके लम्स को महसूस करते हुए भी उसके लिए अजनबी बन जाती है। जैसे कोई आदमी गर्म तनूर के करीब होते हुए भी सर्दी महसूस करे, बिल्कुल वैसे ही वो बीवी अपने शौहर के करीब आकर भी उसकी मोहब्बत की गर्मी को महसूस नहीं कर पाती। आजकल के माशरे में यही बेवफाई की आग हर घर को जला रही है। कितने ही शौहर अपनी बीवियों के करीब आकर उन्हें मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं, मगर उनके दिल किसी गैर औरत की यादों में कैद होते हैं। कितनी ही बीवियां अपने शौहरों के सीने पर सर रखकर उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती हैं, मगर उनके दिलों में किसी और मर्द की आरजू के कांटे चुभ रहे होते हैं। बस यही वजह है कि आज घरों में बेरहमी का राज है। शौहर और बीवी एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं, मगर दिलों से एक दूसरे से दूर होते हैं। यही वो लम्हा होता है जब उनका बिस्तर उनकी किस्मत की कब्र बन जाता है। वही बिस्तर जो कभी मोहब्बत का गहवारा था, अब नफरत के कांटों की जगह बन चुका होता है। उनका हर पल उनके गुनाहों की आग को एक दूसरे के दिलों में उतार रहा होता है। जैसे कोई खुशबूदार फूल हो जिसके अंदर सांप ने अपना जहर छोड़ दिया हो। यही वो लम्हा होता है जब मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर सोना हराम हो जाता है। वो लम्हा जब दोनों एक दूसरे के नजदीक होते हुए भी एक दूसरे की किस्मतें जला रहे होते हैं। जैसे कोई शख्स आग के शोलों में अपने हाथ डालकर कहे कि मैंने कुछ नहीं किया। यही वो लम्हा है जब उनके बदन एक दूसरे के करीब होते हुए भी दिल बहुत दूर हो जाते हैं। जब एक बिस्तर मोहब्बत की चादर के बजाय नफरत की जंजीर बन जाता है। यही वो लम्हा है जब मियाँ बीवी का एक ही बिस्तर पर सोना उनकी किस्मतें जलाकर राख कर देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के माशरे की हकीकत पर गौर किया जाए तो हमें हर घर में बेसकूनी, हर दिल में बेकरारी और हर रिश्ते में बेवफाई नजर आती है।
آج کے دور میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کسی غیر مرد کے لمس کی آرزو رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھروں کی دیواریں چیخ رہی ہیں، نصیبوں کی بربادی کا ماتم کر رہی ہیں۔ آج کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آ کر بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے ہیں۔ وہ ایک ہی بستر پر لیٹ کر بھی ایک دوسرے کے دلوں سے کوسوں دور ہیں۔ آج کی حقیقت یہی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے تک محدود ہو گیا ہے۔ دلوں میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے، اعتبار کی جگہ شک نے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ وہ شوہر جو کبھی اپنی بیوی کے لیے محبت کی چادر تھا، اب اس کے لیے زہر کا پیالہ بن چکا ہے۔ وہ بیوی جو